تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والی سماعتوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ ابھی ہم واقعہ کربلا کے پس منظر کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اب اس کا دوسرا حصہ پیش کرتی ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا وہ پس منظر جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے پیش کرتی ہوں کہ نواسہ رسول گوشہ علی بطول، رحمت کا نزول اس ذات پر، اس فاتح کربلا پر لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ وہ عظیم مرتبے رکھنے والے لوگ، وہ اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ کیسا صبر کا مظاہرہ پیش کر گئے، کتنے سخت امتحانوں سے وہ گزر گئے۔ یہ بات رہتی دنیا تک تاریخ میں یادگار رہے گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ لوگ جو آقا کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جب اس قدر سخت آزمائش سے، سخت امتحان سے گزارے جا سکتے ہیں، تو ہم کو اپنی زندگی کے ہر امتحان میں ثابت قدم رہ کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ عشق حسین دراصل بخشش کی صنعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، انصار اور اصحابہ کے دل کے غرور، نوجوان جنت کے سردار، حیدر کرار کی بہادر تلوار، فاطمہ کے دل کے سرور، عظیم مرتبے والے نڈر اور بہادر، شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس راہ سے گزر جائیں محبتوں کے پھول بکھیر دیں۔ آپ کی پیدائش پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشیاں منائیں اور آپ کا نام حسین رکھا۔ ایمان کو مکمل کرنے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ایک مثال ہے کہ سر تو کٹا دیا اور یزیدیت کو مٹا دیا۔ واقعی ہمارے دلوں میں اسلام آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ مسلمانوں، حسین جو کر گئے وہ بس حسین ہی کر سکتے تھے۔ آج بھی وہ ہمارے دلوں میں روشن نور کی مانند چمک رہے ہیں۔ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین وہ جنہوں نے پیدل 25 حج ادا کیے۔ حسین کی شان بیان سے عاری ہے۔ جس ملت اسلام کے لیے وہ روتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ حسین ملت کا غرور ہیں۔ سار کا لشکر اور 72 افراد کے لشکر کو 10,000 کے لشکر سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، مگر عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ اور لشکر بھیجا جائے۔ اس پہ زیاد نے کہا کہ یہ 10,000 کی فوج کم ہے۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا کہ سامنے دیکھو تو مقابلے کے لیے کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کا خاندان ہے۔ یہاں ایک افراد 1000 افراد کے برابر ہے۔ اس لیے اور شمر کی رہنمائی میں اور لشکر بھیجا گیا جو کہ 22,000 افراد پہ مشتمل تھا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے آپ کو آنے کا، بیعت لینے کا پیغام بھیجا، تو آپ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس اور 14 افراد کے ہمراہ یزید کے دربار میں پہنچے، تو اس نے چھپ کر بیعت لینے کو کہا۔ اس پہ آپ نے فرمایا کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو۔ وہ طریقہ جو ابو بکر کا طریقہ تھا، وہ طریقہ جو عمر فاروق کا طریقہ تھا، وہ طریقہ جو عثمان غنی کا انداز تھا، وہ حساب جو مولا علی کا تھا، سر عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ تم میرے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ عبد الملک بن مروان نے یزید کے کان میں کہا کہ ابھی حسین کو پکڑ لو، ابھی تو تم بیعت لے سکتے ہو، ورنہ اگر تم نے ان کو جانے دیا تو پھر ان سے بیعت لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مڑے اور آپ نے کہا، ابن مرجانہ، شرارت نہیں، آپ باہر آئے۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مدینے کی گلیوں میں خون نہیں دیکھ سکتا، میں مدینے چھوڑ جاؤں گا۔ امام حسین رو پڑے اور کہا کہ میں مدینے کی حرمت پامال نہیں کر سکتا، میں اپنے نانا کا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ کوفے سے خط آنے لگے
کہ آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ ہماری مدد نہیں کر رہے، ہم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے۔ کوفے والوں نے جو خط آپ کو بھیجے ان کی تعداد 3 بوریوں سے بھی زیادہ تھی۔ اتنے خطوط کے ذریعے امام حسین کو کوفے آنے پر مجبور کیا گیا۔ بار بار خطوط نے امام حسین کو رکنے نہ دیا اور آپ کوفے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ امام حسین کو بہت روکا گیا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں دین کے خلاف غلط لوگوں کو حکمران نہیں دے سکتا۔ آپ کا لشکر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی خبر اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کو شہید کرنے کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے سامنے جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے اگر اس نے اپنی جان دی ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنگ کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ حر بن یزید وہ پہلا انسان تھا جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، سب سے پہلے ان کا سر کٹا گیا تھا۔ حالانکہ وہ اولاد یزید کی تھی، لیکن وہ حسین ابن علی کے مقام کو جانتی تھی۔ شمر بہت ہی جلاد اور جابر انسان تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا۔ لشکر لے کر رات کو کہنے لگا کہ آپ جنگ کریں گے یا بیعت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ امام زین العابدین سے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، آپ جہاد نہیں کریں گے، مگر آپ سب کا خیال رکھیے گا۔ امام علی مقام نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سب کا خیال رکھیے گا، اور عورتوں سے کہا کہ صبر کا مظاہرہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی، سورہ شمس کی تلاوت کی کہ پورا کربلا گونج اٹھا، ایسی خوشبو، ایسی مہک کہ جو دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ دوستوں، اہل بیت کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے، مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ میری روح لرز رہی ہے، میں بار بار روئی ہوں، مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، حق اور سچ کی جنگ میں فتح آپ کی ہی ہونی ہے۔ آج میں سیدنا حسین ابن علی کو اپنا فخر سمجھتی ہوں۔ میں ناچیز خاک ذرہ، حسین میرے لیے دین بچا گئے۔ کربلا میں سیدنا عمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی عباس بن علی علمدار، جنہیں دنیا عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ امام حسین کی سگی بہن کے 2 بیٹے اون اور محمد، قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے۔ جناب قاسم بن حسن کربلا میں اترے تو 19 فاسقوں کو قتل کر کے آئے۔ 3 دن کی پیاز نے آزمائش کی کہ خاندان کی داستان سنی جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں موت اور باطن کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف سے نیزوں کی بارش، 3 دن کی پیاس۔ قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام حسن جناب علی اکبر تلوار لے کے میدان میں اترے۔ جوان بیٹے دینا بہت مشکل کام ہے، بڑے لوگ مارے، ایک تیر ان کے گلے میں بھی آ کے لگا۔ امام حسین کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ جناب علی اصغر بھی گردن پہ تیر لگا، 6 مہینے کا بچہ۔ جناب عباس مشکیزہ لے کر پانی بھرنے لگے، 1 ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، پانی بھر لیا مگر پلا نہ سکے۔ جناب علی مقام نے اب کمر کس لی، پٹکا باندھا سر پر، دستار رکھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ زینب، میرا گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ اتنے لوگ امام حسین نے قتل کیے، اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے۔ نماز کا وقت ہوا، امام حسین نماز کے لیے جھکے اور اللہ سے پوچھا کہ یا رب تو مجھ سے راضی ہے؟ چمر نے آپ کا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھ دیا۔ جسم کربلا میں پڑا تھا اور سر نیزے پہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب بی بی زینب فرماتی ہیں کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ یزید کے دربار میں جناب بی بی زینب اس طرح بول رہی تھیں کہ لوگوں کو شک ہوا کہ علی تو واپس نہیں آ گئے۔ جناب بی بی زینب نے کہا
یزید تیرا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور میرے آقا میرے بھائی کا نام سدا سلامت رہے گا، رہتی دنیا تک زمانہ میرے بھائی کو یاد کرے گا، میرے بھائی کا ذکر خطبوں میں کیا جائے گا۔ امام زین العابدین وہ واحد شخص تھے جنہوں نے یہ سارا کربلا کا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنے دکھ امام زین العابدین اور زینب کو ملے شاید ہی زندگی میں کسی کو ملے ہوں۔ وہ بیمار تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا انہوں نے۔ وہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے کہتے مجھے علی اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے، مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، اس لیے انہوں نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ یزید فاسق تھا، قاتل تھا، شرابی تھا۔ امام حسن نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور اہلیان انصار کو جب شہید کر دیا تو ان کے سروں کو نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور 71 افراد کا کٹا ہوا سر نیزوں کی نوک پر، یہ 10 سوار اپنے گھوڑوں کی ٹاپ پر پہلے ان شہداء کے لاشوں کو بے لباس کیا، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کو روندا، ان کی ہڈیاں توڑیں اور پھر ان کے جسم سے سر الگ کر کے نیزوں پر لٹکا دیے۔ اللہ اکبر! یزید کی بدکاریاں اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں میں عام تھیں۔ شمر اور ابن سعد نے نہ صرف آپ کو قتل کیا بلکہ آپ کی لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑائے، خواتین کے خیموں میں گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہم اہل رسول کی بیٹیاں ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہ زین العابدین اور شہربانوں کو، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا اور باقی تمام سادات شہزادیوں کو الگ الگ اونٹوں پہ باندھ کر رسیوں سے جکڑا گیا۔ کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے تھے۔ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ ہم اپنا درد بھول جاتے ہیں جب ہمیں حسین ابن علی پر ہونے والا ظلم یاد آتا ہے۔ پیچھے پیچھے قافلہ چل رہا تھا اور یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں تو حضرت زین العابدین کو غش آ گیا۔ یہ منظر امام ابن کثیر اور بہت سی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب ان کی حالت بگڑی تو حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک ضبط کا بندھن نہیں چھوڑا تھا، ہمت ہار گئیں اور انہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور روندا ہوا بدن دیکھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے محمد سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ ہمارے آقا ہمارے نانا محترم کی دیکھیں۔ یوم عاشورہ کا دن تمام ہوا۔ جنگ کے اختتام پر دشمن اس حد تک حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس نے اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ اس مارکے میں کم و بیش 20 خواتین، 64 بچے، مردوں میں صرف 33 سالہ بیمار امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور 4 برس کے امام باقر زندہ بچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے دل میں ہمیشہ پائندہ اور تابندہ رہیں گے۔ آج 1400 صدی بیت جانے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت آپ کا دیا ہوا پیغام لوگوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ تو ظلم کے آگے ڈٹ گیا وہ حسین ہے، جو ظلم کے آگے ڈٹ گیا وہ حسین ہے، غرور کا سر جھکا گیا وہ حسین ہے۔ حر تیرا بھی چرچا رہا زمانے میں، حر تیرا بھی چرچا رہا زمانے میں، سب سے پہلے حسین پہ سر کٹا گیا۔ زینب کی زباں میں علی بولتا ہے، زینب کی زباں میں علی بولتا ہے، ابن زیاد خاموش ہے علی بولتا ہے، ابن زیاد خاموش ہے علی بولتا ہے۔ فخر اسلام ہے حسین کی داستان، فخر اسلام ہے حسین کی داستان، حسین کی زباں میں علی بولتا ہے۔ عقیل تیری وفاداری کو سلام بھیجتا ہے، عقیل تیری وفاداری کو سلام بھیجتا ہے، قرآن حسین کے وفاداروں کو شہید بولتا ہے،
قرآن حسین کے وفاداروں کو شہید بولتا ہے۔ ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا